نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ سبا ختم ہوئی، آج یہاں سے سورۃ فاطر شروع۔ ہر سورت کے کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ مکی سورت ہے تو اس میں بھی زیادہ تر عقیدے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کا ذکر اور قرآن کی حقانیت۔ دنیا اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کی ہے۔ کون سی ذات؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ فاطر السماوات والارض، فاطر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو کسی چیز کو ابتدا سے بغیر مٹیریل کے بناتا ہے، کوئی نقشہ نہیں، کوئی مٹیریل نہیں۔ فاطر، ابتدا سے پیدا کرنے والا۔ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بدیع، بدیع السماوات والارض، اس کا معنی بھی ابتدا کرنا۔ فاطر کا معنی بھی ہے ابتدا کرنا، شروع سے پیدا کرنا۔ تو نہ انسان اور باقی کائنات، زمین و آسمان کا جو مٹیریل ہے، یہ پہلے اللہ نے یہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے فاطر، نئی چیز بنانا۔ اور دوسری صفت پھر ہے کہ وہ ہے صفت خلق۔ صفت خلق اس کو کہتے ہیں کہ کسی سامنے مٹیریل موجود ہو، اس سے پھر کوئی چیز بنانا۔ تو پہلے تو بغیر مٹیریل کے زمین و آسمان کو بنایا، پھر مختلف نقشے بنائے، اس سے انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا۔ تو پھر اس مٹیریل سے یہ چیزیں اللہ پاک نے بنائی۔ تو ایک ہے صفت فاطر، دوسری صفت ہے صفت خلق، اور تیسری صفت ہے اللہ پاک کی، وہ ہے مدبر اللہ ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تدبیر یا اس کو بنانا، بگاڑنا، پروان چڑھانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اسی نے پیدا کیا، لیکن اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یا پودا ہم نے لگایا، وہ کون اس کو بڑا کرتا ہے؟ تو ہر چیز کہ جو زمین و آسمان میں جو تصرف ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے کہ کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا، کسی کو موت دے دی، کسی کو بیماری دے دی، کہیں بارش برسا دی، کہیں ہوائیں چلا دی، کہیں سمندر، کہیں صحرا۔ یہ تدبیر اللہ کی چلتی ہے۔ تو تدبیر بھی اللہ کی ہے، خالق بھی وہ ہے، فاطر بھی وہ ہے، اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ اب اللہ کے اس تدبیر میں، اس چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا کوئی کہ بھئی یہ میں کسی کو بیٹا دے رہا ہوں، یا تو آپ بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ کچھ کام آپ کے ذمہ ہیں، جس طرح دنیا میں ہے، یہ وزیر ہے، یہ بڑا وزیر ہے، یہ چھوٹا وزیر ہے، یہ صدر ہے، کام تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کام کرتا ہے، اس کا کوئی وزیر، مشیر اور ایسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، وہ بغیر اس کے سب کام اپنے خود کرتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کے لائق بھی وہ ہے۔ تو فاطر بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، اور مدبر بھی وہ ہے، متصرف بھی وہ ہے۔
اور چوتھی صفت اللہ کی تدلی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی صفت ہے جس کی تجلی انسان پہ باقی چیزوں پہ پڑتی ہے۔ مثلا روح ہمارے اندر ہے تو یہ روح اللہ کی تجلی سے آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے، اور اس روح نے اوپر ہی جانا ہے۔ پھر تو یہ روح جب نکلتی ہے نا، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری روح اوپر چلی جائے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ جائے نہ جائے، ہم اسی طرح رہیں۔ تو اس نے تو جانا ہے، لیکن وہ کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہ جائے، کیونکہ آگے تو ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ تو صفت تدلی میں نیک لوگوں کو تو آسانی ہوتی ہے، لیکن جو کافر ہے، جو بدمعاش ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کی موت آتی ہے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ روح ہے، باقی یہ جو ہماری باڈی ہے یہ تو لاش ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی میت ہے، لاش ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں ابن فلاں آدمی ہے، اس کے آدمی کا نام ہی گم جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نام، جس نام کو وہ ساری زندگی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں عالم، فلاں صدر، فلاں، اس کا نام نہیں لیتے، کہتے جی وہ میت، وہ جنازہ اٹھاؤ، جی جنازہ اٹھاؤ، اس کا وہ نام ہی ختم ہو۔ تو اللہ کی صفت تدلی جو ہے وہ روح انسان کے اندر وہ جو ڈلتی ہے وہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنایا اس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا، بنایا اس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا، دو دو پروں والے، وثلاثا، اور تین تین پروں والے، ورباع، اور چار چار پروں والے۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فرشتوں میں پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر پانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ انسان کو، جنات کو آگ سے بنایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، وہ نورانی مخلوق ہے، ان میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، فرشتوں میں نر مادہ نہیں ہوتے، وہ ان میں خواہش بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہو فوراً وہ پورا کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، جنات کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا، انسان بعد میں آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں کس کی ہے جی؟ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو بنایا، مقرر کیا اپنے پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ مثنا، وہ ہے پروں والے دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو پورے پروں کے ساتھ دیکھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو مشکل ہوگی، تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جب پر کھولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ لیکن 2 دفعہ اللہ نے دکھایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہے جی؟ 600۔ اور اسرائیل علیہ السلام کے جو پر ہیں وہ 12,000 ہیں، 12,000 ہیں اسرائیل علیہ السلام کے پر۔ تو فرشتوں کے مختلف پر ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ ہاں جی، 4 تو عام ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ابھی ہماری نماز کو لے کے جائیں گے، ایک شام کو آ کے
وہ واپس آئیں گے دوسرے نماز کو، عصر کی نماز کو لے کے، یہ 4 تو ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 24 فرشتے ہوتے ہیں، کوئی اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی پانی لاتے ہیں، کوئی خوراک لاتے ہیں، بے شمار مخلوقات اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس کی، تو فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یزید فی الخلق ما یشاء، یہ تو اللہ نے پیدا کیا اور جسے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے پیدائش کو۔ مزید کس طرح بڑھا دیتا ہے کہ فرشتوں کو زیادہ بنا دیا، یا ایک انسان کو بنایا تو ہے لیکن اب مختلف ہے نا جی، شکل تو ہم سب کی انسانوں جیسی ہے، لیکن ایک انسان کو کچھ اور صلاحیت ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے، تیسرے کی کچھ اور ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جسے چاہتے ہیں مزید اس کی خلقت میں شامل فرما دیتے، مزید ترقی اس میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اب ایسے بھی انسان ہیں کہ اتنے کن ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو سناتے رہو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ لاکھوں انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ ایک انسان ہے اس کو لکھنا نہیں آتا ہے، ایک انسان ہے کہ وہ سارے زمانے کی لکھائی کرتا ہے، ایک کو پڑھنا نہیں آتا، ایک کی الگ صلاحیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی مختلف ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا، 8 فرشتے وہ ہیں جو ہمیشہ عرش کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ آسمانی فرشتے وہ پھر اور ہیں، پھر عرش کو اٹھانے والے اور ہیں، راتوں کو دنوں کو حساب کتاب کرنے والے اور ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بے شمار مخلوقات ہیں، جانوروں میں بھی ایسی مخلوقات ہیں جن کی بڑی صفات ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میں نے بنائے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہوں مزید تخلیق میں بڑھا دیتا ہوں، مزید تخلیق میں پیدائش میں اس کی کوئی اور صلاحیت رکھ دیتا ہوں۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی، اور سب پر زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جس زمین و آسمان کو بنایا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنایا فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ مثنی، وہ ہیں صاحب پروں والے، پر ان کو دی اللہ نے مثنا 2 پروں والے، وثلاث اور 3 پروں والے، ورباع اور 4 پروں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی تخلیق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی تخلیق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت وہ منع ہے، وہ شرک ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔